نماز پڑھا رہے ہیں, عمر نماز پڑھا رہے ہیں, ہم نے چیک کیا علی ہے کہ نہیں, کہا علی ہے, موجود ہے. عثمان نماز پڑھا رہے, علی ہے کہ نہیں, ہے, موجود ہے. اب تم بہت مولائی بنتے ہو, ہم نے تو معیار علی کو قرار دیا, جس کے ساتھ علی کو دیکھا ہم نے حق پہ مان لیا, تم کیوں نہیں مانتے؟ علی پہ شک ہے کیا؟ علی پہ شک ہے کیا؟ اب بتا, تو زیادہ علی کو مانتا ہے یا میں زیادہ علی کو؟ علی کے نام پہ سیاست نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ علی کے غلام اب بھی موجود ہیں. ہم تو ڈائریکٹ بیٹا ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے, ہم تو کہتے ہیں کہ اس نسل میں پیدا ہوئے خدا کا شکر ہے, لیکن ہم بیٹے ہو کر بھی کہتے ہیں ہم علی کے غلام. صرف غلام نہیں ہے, بس صدق و صفا گشت بیچارہ جامی, غلام غلامان آل محمد. ہم بڑی بات نہیں تو لوگ کہتے ہم علی کو مانتے ہیں. میں نے کہا سیاست نہ کر ملا, ہم جانتے ہیں بڑے بھولے بھالے, بڑے سیدھے سادے نصیر, ہم تمہیں خوب پہچانتے ہیں, خوب پہچانتے ہیں, یاد رکھنا. اللہ اکبر, بات دور نہیں. تو علی ایسا, علی ایسا, کیا بیان کروں, ابھی اسی پہ آؤں تو ٹائم جائے. نجف کی طرف دل کھنچتا ہے. سلمان نے پڑھا نا مولانا حسن بریلوی کا کلام, سوے نجف جا, بیر خزف جا, تیگ بکف جا, یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان. تو علی پہلے سے سجا ہوا ہے. جملے پہ غور کرنا, اگر سمجھ میں آ جائے تو دعا دے دینا, جاؤ کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ علی کے قلندروں کے پاس راز موجود ہے. توجہ, علی پہلے سے سجا ہوا ہے, علی پہلے سے سجا ہوا ہے, علی پہلے سے سجا ہوا ہے. ذوالفقار دے کے نبی نے سجایا, اپنی بیٹی دے کے نبی نے سجایا, اپنا بھائی کہہ کے نبی نے سجایا, انت منی وانا امین کا کہہ کے نبی نے سجایا, ساقی حوض کوثر کا ٹائٹل دے کے نبی نے سجایا, کہا میرے ہاتھ میں جب پرچم دیا جائے گا میں علی کو پکڑا دوں گا, نبی نے سجایا. اتنا سجایا نبی نے کہ اب علی کو کوئی سجاوٹ کی ضرورت نہیں. ایسے سجے ہوئے کو جو سجا دے, ایسے سجے ہوئے کو جو سجا دے, اس کو زینب کہتے ہیں. جاؤ گھر جا کے سوچنا, جاؤ گھر جا کے سوچ. باپ کی زینت, ارے جس کا باپ علی ہو اس علی کی زینت میں اضافہ کرنے کو زینب بنت فاطمہ کا. واہ 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 واہ, کیا سمجھتے ہو؟ بات دور نکل گئی, بہت وہیں آتے. اس زینب کی چادر چھینی, بات یہاں اتنی بڑی بات اس لیے پڑی. اب وہ زینب کون؟ وہ زینب کو جس کی امی کے دوپٹے کو چاند و سورج نہ دیکھے, وہ زینب ثانی زہرا. ایک واقعہ, صرف ایک واقعہ. عقیلۂ بنو ہاشم ایک کتاب ہے, عربی زبان میں بیروت سے چھپی ہے, عقیلۂ بنو ہاشم. اس میں یہ واقعہ موجود ہے کہ سیدہ زینب پوری زندگی دن میں کبھی نانا کے مزار پہ سلام کرنے نہیں گئی. بس اتنا سمجھو, میں بہت دور سے ظلم بیان کر رہا ہوں یزید کا, سن لینا, اگر سن سکتے ہو محسوس کر لینا. آج کل کی بیٹیاں جو بائک چلا رہی ہے ان کے لیے دوپٹے کوئی حیثیت نہیں, ان کے لیے دوپٹوں کا چھینا جانا بھی کوئی حیثیت نہیں. جو اجنبیوں کا ہاتھ پکڑ کے بھاگ جائے ان کے لیے دوپٹوں کی کوئی اہمیت نہیں. دوپٹے چھینے کس کے گئے وہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں, اور سرخیز والوں اگر سمجھ گئے تو میرا آنا کامیاب ہو گیا. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت, سیدہ زینب دن کے وقت میں کبھی نانا کو سلام کرنے نہیں گئی, بلکہ رات کو جاتی تھی. رات میں بھی عشاء کے بعد نہیں گئی, رات
رات میں بھی فجر تڑکے نہیں گئی بلکہ آدھی رات گزرتی. اب توجہ کرنا, آدھی رات گزرتی. زینب کون زینب ہے, تم کیا سمجھو؟ اگر خدا وقت میں برکت دے تو پوری سیدہ زینب پڑھوں, سیدہ زینب کا بچپنا پڑھوں, سیدہ زینب کی شادی پڑھوں, سیدہ زینب کا خطبہ پڑھوں تو تمہیں سمجھ میں آئے کہ زینب. لیکن ایک واقعے سے پڑھے لکھے لوگ اندازہ کر لیں گے. سیدہ زینب آدھی رات کے بعد جب نانا کو سلام کرنے جاتی ہے تو کس شان سے جاتی ہے؟ آگے حیدر کرار ہے اور پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار ہے, دائیں امام حسن ہے, بائیں امام حسین ہے. اس پروٹوکول کے ساتھ سیدہ زینب سلام کرنے نانا کو جا رہی ہے. اللہ اکبر, یہ ہے زینب. زینب کو سمجھا کیا ہے؟ واللہ میرا کلیجہ اب پھٹتا ہے, واللہ میں کوئی بات منافقت والی نہیں کر رہا. اگر مجھے لوگوں کا خیال نہ ہوتا تو میرے کلیجے کی بات میں تمہارے سامنے رکھتا. پھر سن لیجئے, غور سے سن لیجئے, توجہ سے ماں بہنیں سن لیجئے. آگے حیدر کرار, پیچھے عبداللہ ابن جعفر طیار, دائیں حسن بائیں حسین. مولا اس چاروں کی جو ہے وہ پہرے میں سیدہ زینب کبریٰ اپنے نانا کو سلام کرنے جا رہی ہے. جیسے ہی مولا نے مسجد میں قدم رکھا, مسجد میں قدم رکھنے کے بعد مسجد کے خادم کو کہا خبردار چراغ بجھاؤ, اب بھی بجھاؤ. جب مسجد کے خادم نے کہا مولا جو بھی مسجد میں آتا ہے اسے اجالا چاہیے, آپ مسجد کا چراغ بند کروا رہے. کہا میں اکیلا نہیں آیا, میری بیٹی زینب کو ساتھ لے کر, اپنی زینت کو ساتھ لے کر آیا. آدھی رات کے بعد کوئی مسجد میں آتا نہیں لیکن بیٹی ساتھ میں لایا ہوں. آنے کی کسی پہ پابندی تو ہے نہیں. اگر کوئی اجنبی آدھی رات کے بعد اس مسجد میں قدم رکھے گا تو اس چراغ کی روشنی میں جو زینب کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے اس زینب کے سائے پر کسی کی نظر نہ پڑ جائے, اس لیے چراغ بجھا دو تاکہ سایہ زینب پر کسی اجنبی مرد کی نظر نہ پڑنے پائے. اس زینب کی چادر کربلا میں چھینی گئی تھی. یہ ظلم ہے کربلا میں. کربلا میں ظلم یہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ ہے مولا علی کی تربیت جو رسول اللہ اپنی بیٹی کے قدم کے نشان کو مٹا رہے ہیں تاکہ ان کے نشان قدم کو اجنبی نہ دیکھ سکے, اور سیدنا مولا علی بیٹی کا سایہ بچا رہے ہیں کہ کسی اور یہ ظلم ہے کربلا. پھر 9 سے 6 مہینے کے بچے کو تیر مار کے ذبح کیا گیا. آپ جانتے 18 سال کا کڑیل جوان ذبح کیا گیا. اسی طریقے سے سیدہ سکینہ کی بالیاں چھینی گئی. سیدہ سکینہ کہتی ہیں, سکینہ شہزادی کہتی ہیں کہ میں نے سنا تھا کہ مسلمان یتیموں پہ بہت رحم کرتے ہیں, تو میں نے سوچا کہ میں بتاؤں گی کہ میں یتیم ہوں, تو میں نے کہا میں یتیم ہوں, اور پھر کہہ دوں گی کہ حسین کی یتیم ہوں تو مجھ پہ رحم کیا جائے گا. جب میں نے ظالم سے کہا میں یتیم ہوں اور وہ بھی حسین کی یتیم ہوں تو مزید میرے چہروں پہ تماچے مارے, حسین کی یتیم ہو. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد خیمے جلا دیے, یہ بھی ظلم ہے. اللہ اکبر. شہزادی زینب کے بارے میں حمید بن مسلم کہتا ہے ایک عورت کو میں نے دیکھا کہ جو آگ پہ آتی تھی جاتی تھی, آتی تھی جاتی تھی. میں نے کہا بی بی تجھے اپنی جان سے پیار نہیں, تو آگ پہ چلتی کیسے ہے؟ تو اس وقت اس نے کہا میرا بھتیجا اندر ہے, حسینی سیدوں میں ایک ہی بچہ ہے, اگر یہ بھی جل جائے گا تو حسینی سیدوں کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ حمید بن مسلم کہتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ اس خاتون نے اپنے کاندھے پر زین العابدین سید سجاد کو ڈال کر آگ پر چلتی ہوئی وہ اس کو باہر لے کر کے آئی. میرا عقیدہ کہتا ہے, میری عقیدتیں کہتی ہے ایک زین العابدین کندھے پہ نہیں ہے بلکہ اللہ اکبر امام حسین کے بعد کی ساری امامت زینب کے کندھوں پر ہے, سیدوں کی سیادت زینب کے قدموں پر ہے. اللہ اکبر. اس زینب کو ہم کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرے؟ اے شام کی ملکہ, اے ملکہ شام, اے اونو محمد کی امی, اے سرکار عبداللہ کی ملکہ, اللہ اکبر, اے علی مرتضیٰ کی زینت, میں تمہیں کس طرح سے عقیدت کا سلام پیش کروں؟ بس اتنا کہہ دوں نبی کے گھر میں فاطمہ جیسی بیٹی نہیں اور علی کے گھر میں زینب جیسی بیٹی نہیں, تو بے مثال ہے. اتنا ظلم کیا گیا. اسی پہ بس نہیں, امام علی مقام کے ساتھ 71 لوگ نبی کے جو ہے وہ آوان و انصار کو شہید کیا.
جس میں سے 8 صحابہ ہیں، 19 نبی کے شہزادے ہیں، ان کو شہید کیا۔ صرف شہید نہیں کیا بلکہ 10 گھوڑے ایک ایک لاش پر متعین کیے، اور جب امام علی مقام کے جسم پر 10 عربی گھوڑے حسین کو کچلنے لگے، اللہ اکبر، تو وہ جسم نازنین جو رسول اللہ کے وجود ناز پر حالت سجدہ میں بیٹھ جاتا تھا تو نبی اس کے لیے سجدہ طویل کر دیتے تھے۔ حالت نماز میں رسول اللہ کا خیال کرتے ہوئے صحابہ کرام جب امام حسین کو نبی کی پشت سے اتارنا چاہتے تھے تو نبی حالت نماز میں روک دیتے تھے، میرے حسین کو نہ اتارو۔ ان کے وجود پر 10 گھوڑے دوڑائے، مولا حسین کا پورا وجود چکنا چور ہو گیا، ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ شہزادہ علی اکبر جو شہادت کا دولہا بنا تھا، ہم شبیہ پیمبر، ان کے وجود پر گھوڑے دوڑائے۔ شہزادہ علی اصغر جو 6 مہینے کا ننھا معصوم ہے، معصوم شرعی نہیں بلکہ لغوی معنی میں کہہ رہا ہوں، ان کے وجود کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا۔ 19 سال کے علی اکبر کو گھوڑے کی ٹاپ سے کچلا گیا۔ اسی پر بس نہیں، سروں کو کاٹ کر نیزوں پہ اٹھایا، نیزوں پہ صرف نہیں اٹھایا، جب 11 محرم آئی تو ظالموں نے نبی کی شہزادیوں کے ہاتھوں کو رسی سے باندھ دی۔ کئی دن کا بھوکا پیاسا شہزادہ زین العابدین ان کے گلے میں ٹوک ڈالا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنا۔ یہ ظلم ہے، ظلم سن لیں، عنوان طویل ہے لیکن مختصر میں کہہ رہا ہوں۔ ہاتھوں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں بیڑیاں۔ آج لوگ سیدوں کے ہاتھ چومتے ہیں تو میرا کلیجہ کانپتا ہے۔ ایک سید نے بیڑیاں پہن کر سارے سیدوں کے ہاتھوں کو قیمتی بنا دیا۔ امام زین العابدین گلے میں توق ڈال کر، ہاتھ میں ہتکڑیاں پہنا کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، کئی دن کے اس بیمار کو اونٹوں کی نکیل تھما دی گئی، تم کو پکڑ کے چلنا ہے۔ امام زین العابدین کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، دھڑ سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی زمین پر آتے ہیں تماچے مارے جاتے ہیں، چابک مارے جاتے ہیں۔ حضرت مولانا نصیر الدین نصیر کہتے ہیں تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی۔ بالآخر شہزادہ زین العابدین چلنے کے قابل نہ رہے تو پھپھی سیدہ زینب کے ساتھ، سیدہ سکینہ کے ساتھ امام زین العابدین کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا۔ بچوں کے ساتھ بڑوں کو اس لیے باندھا گیا تاکہ بچے چھوٹے ہیں، ننھے ہیں، بڑے اٹھیں گے تو بچوں کو تکلیف ہوگی، اور بچوں کا خیال رکھے گا تو انہیں جھک کے بیٹھنا ہوگا۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ کوفے کی طرف بڑھنے لگا، سیدہ زینب نے بھائی کے کٹے پٹے لاشے کو دیکھا تو دیکھ کر کے کسی سے کچھ نہیں کہا، مدینے کی طرف رک کے کہا یا محمدہ وا محمدہ، یا محمدہ وا محمدہ، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ جس حسین کو چومتے تھے، سینے لگاتے تھے، چوستے تھے، سونگتے تھے، جس کے لیے سجدوں کو طویل کر دیتے تھے، آج وہ آپ کا حسین بے گور و کفن اس کا لاشا پڑا ہوا ہے۔ جس کے لیے جنت سے جوڑے آتے تھے، آج اس کا لاشا پڑا۔ حضور آپ پر درود و سلام ہو یا رسول اللہ، آپ کے حسین کی خبر لیجیے۔ جب مولا حسین کے لیے سیدہ زینب نے یہ باتیں کی، اپنے بیگانے سب رو پڑے اور وہ قافلہ کوفہ کی طرف گیا۔ جب کوفہ جانے لگا، اللہ اکبر، ایک عورت آئی، بوڑھی عورت، قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا۔ اس بوڑھی عورت نے کہا بی بی تم لوگ کون ہو میں نہیں پہچانتی، لیکن میں سیدہ فاطمۃ الزہرا کی کنیز ہوں۔ میں نے سنا تھا کوئی قافلہ آئے گا، اسے کھانا کھلائیں گے تو سیدہ راضی ہو جائے گی، یہ کھانا میری طرف سے قبول کرو۔
उस बूढ़ी औरत ने खाना देकर कहा, बीबी आप लोग मुसाफिर हो, कैदी हो, मजलूम हो और इनकी दुआएं कबूल होती है। जब मैं सैयदा की कनीज थी तो सैयदा की गोद में सैयदा के हमशबी उनकी एक बेटी थी जिसका नाम ज़ैनब था। बस मरने से पहले एक बार उसकी ज़ियारत हो जाए। सैयदा रो पड़ी। किसी ने कहा, जिस ज़ैनब को देखने की तमन्ना कर रही हो यही तो वो ज़ैनब है। उसने चीख मारी और हमेशा के लिए उसने आंखें बंद कर ली। वो सदमा बर्दाश्त न कर सकी। मैं ये वाक़या इसलिए बयान कर रहा हूँ कि दूसरा देखने वाला ये सदमा बर्दाश्त न कर सका, लेकिन ये ज़ैनब की हिम्मत तो देखिए। उन पर होने वाले जुल्म को दूसरे लोग देख के मर गए। और सैयदा ज़ैनब किस हौसले की खातून का नाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किस हौसले के मर्द का नाम है, शहरबानो किस हौसले वाली खातून, ये नबी का घराना है। ये सब जुल्म हुआ। अब सुनना दो चार लफ्जों में, फिर बात एंड को दूसरे हिस्से की तरफ जारी। फिर क्या हुआ, एक मर्तबा सरकार ज़ैनब के शौहर हज़रत अब्दुल्ला इब्न जाफ़र तैयार ने कहा, हमें मुल्क शाम चलना है, हमें मुल्क शाम चलना है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, चलिए। शाम गई थी ना, दोबारा कई बरसों बाद शौहर के साथ गई तो वो बाजार में फिराने का मंजर याद आया तो बर्दाश्त न कर सकी और वहीं इंतकाल कर गई। वहीं उनका मज़ार बना। मैं 8 दिन मैंने एहतिकाफ किया है सैयदा ज़ैनब के मज़ार पे। पूरी पूरी रात वहीं बैठा रहता था और एक बात कहता था, बस मलका मुझे देख लें, बस इसके सिवा मैंने कुछ नहीं मांगा। का मलका एक बार मुझे देख लें, आपका गुलाम आया, गुलाम ज़्यादा, गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। बहरहाल बड़ी बरकतें वहाँ की, अल्लाह अमन अमान पैदा करे तो एक बार ज़रूर जाइए। उस पूरे इलाके को ज़ैनबिया कहते हैं और देखना करबला की याद आएगी। बहरहाल एक दिन किसी ने पूछा, सैयदा ज़ैनब से पूछा, बीबी कूफा और शाम में तुम्हें बाजार के किस दरवाजे से दाखिल किया गया था? तो बीबी कहने लगी रो कर, एक दरवाजे से दाखिल नहीं किया था, जितने दरवाजे थे सबसे घुमा घुमा के लाती, हर दरवाजे से घुमा। और ये नहीं कहा कि आले नबी आ रहे, ये कहते थे कि जो बाजार में और जंगलों में लोगों के माल लूटते थे वो डाकुओं की औलाद आ रही। ये गालियां देते, ये जुल्म किया, कूफे में कैद में रखा, इमाम हुसैन के लबों पे छड़ी मारी। वाकयात नहीं बता रहा हूं क्योंकि वक्त नहीं, ऐसी इशारे दे रहा हूं। दिमश्क ले गए, दिमश्क जिसे दमिश्क भी कहते हैं, बाजे बजाए, शहर सजाया, गली कूचों में घुमाया और उसके बाद जब इमाम का कटा हुआ सर आया तो कहा, मैंने आले मोहम्मद से अपने बाप दादाओं का बदला ले लिया। उसके बाद दिमश्क के कैद खाने में रखा। उस कैद खाने की सिर्फ एक बात सुन ले, कैद खाने में जब रखा, नन्ही सी शहजादी 7 साल की सकीना अपनी फुप्पी से शाम के वक्त कहती है, फुप्पी अम्मा शाम को परिंदे भी अपने घर जाते हैं, हम अपने घर कब जाएंगे? फुप्पी अम्मा हमें खाना भी नहीं मिलता, फुप्पी अम्मा दुआ कर दो कि सकीना मर जाए ताकि इस मुसीबत से नजात मिल जाए। ये बात सैयदा ज़ैनब सुनती है तो कहती है, बेटा सब्र करो, हम नबी की औलाद हैं, हमें सब्र कर। सब्र की तलकीन एक दिन एक मर्द ने सुना। सुनने के बाद अपनी बीवी से कहा, देखो हमने कैद खाने से एक बच्ची और एक बड़ी आवाज को सुना। बच्ची कह रही है भूख इतनी लगी है कि दुआ कर दे कि मैं मर जाऊं ताकि भूख से नजात हो जाए। तुम हर जुमा को नियाज़े हुसैन करती हो ना, इस जुमा की नियाज़े हुसैन हमें कैद खाने में ले जाना है, कैद खाने में हम ले जाएंगे नियाज़े हुसैन और उस कैदी को खिलाएंगे जो छोटी सी बच्ची की मैंने आवाज सुनी। हम कैद खाने में न्याज कैसे ले जाएंगे? तो कहा जेल का दारोगा मेरा दोस्त है, मैं उसको फुसला कर कुछ रिश्वत दे करके हम अंदर जाएंगे। नियाज़े हुसैन बनी,
بننے کے بعد وہ خاتون لے کر کے چلی اور چلنے کے بعد قید خانے میں پہنچی تو دیکھا کہ 7 سال کی بچی اپنی پھپھی کی گود میں سر رکھ کے رو رہی. پھر کہتی پھپھی اماں یہ ہمیں صدمے دیتے ہیں، کھانا بھی نہیں دیتے، پھپھی اماں دعا کرو کہ ہم مر جائیں تاکہ اس بھوک سے ہمیں نجات مل جائے. اس عورت کا کلیجہ منہ کو آئے. اس نے کہا شہزادی تم کون ہو میں نہیں جانتی، لیکن تیری شکل بتاتی ہے کہ تو شہزادی ہے، تیرا چہرے کا نور بتاتا ہے کہ تو شہزادی ہے. شہزادی میں کھانا لائی. سرکار زینب نے کہا ہم فقیر لوگ نہیں، ہم بھکاری لوگ نہیں، ہمیں صدقہ نہ کھلانا. کہا یہ صدقہ نہیں ہے، یہ نیاز ہے. کس کی نیاز ہے؟ میرے بادشاہ حسین کی نیاز. سرکار زینب نے سنا، ساری بیویوں کے کلیجے پہ نشتر چلا، سب رو پڑے. کہا تم میرے بادشاہ حسین کا نام سن کے کیوں رو رہی ہو؟ کون ہو تم لوگ؟ حسین سے تمہارا رشتہ کیا ہے؟ تو سیدہ زینب نے کہا تیرا کیا رشتہ ہے بی بی؟ تو حسین سے کیوں اتنا؟ Hey Meta, play a song that fits my vibe. Hey Meta, take a picture. My deposition, raised neck, a basic bit, a tight lip. Hey Meta, tell me about this movie. It's peak 90s Bollywood. کہا میں بچی تھی، بیمار ہوئی تو طبیبوں نے حکیموں نے مجھے جواب دے دیا. حکیموں نے کہا یہ بچی مر جائے گی، اس کو ایسی بیماری لگی ہے یہ چند لمحوں کی سانس لے گی مر جائے گی. میرے ابا نے مجھے اٹھا کے نبی کے قدموں میں لے آ کے ڈال دیا. جانے مسیحا سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہا عیسیٰ اگر دوا نہ کرے. حضور نے دیکھا اور دیکھ کے کہا کیا ہوا؟ کہا حکیم کہتے ہیں تیری بیٹی مر جائے گی، اکلوتی بیٹی ہے سرکار کرم کریں. اتنی بات ہو رہی تھی کہ چاند جیسا شہزادہ جس کی عمر اس وقت 4 یا 5 سال کی تھی وہ نکلا اور چھلانگ لگا کر نبی کی گود میں بیٹھ گیا. وہ کون تھا؟ وہی حسین بادشاہ تھا میرا. بس باتیں میرے بابا کی اور رسول اللہ کی ہو رہی تھی. اس شہزادے نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا اللہ اسے عمر دے. اس کا ہاتھ لگنا تھا کہ خدا نے مجھے شفا دیا، میں حیات ہو گئی، میں بڑی ہو گئی. میرے بابا نے مجھ سے کہا بیٹی تو حسین کی دعا کی برکت ہے، اب احسان کا بدلہ یہ ہے کہ جب تک تو زندہ رہنا حسین کی طرف سے نیاز کرتے رہنا اور حسین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے رہنا. بس یہی میرا رشتہ ہے حسین بادشاہ سے. کھاؤ میرے بادشاہ کے لیے دعا کرو، اللہ میرے حسین کی عمر کو لمبا کر دے. اتنا سننا تھا بیویوں نے کہا جس حسین کی لمبی عمر کی تم دعا کر رہی وہ تو کب کا شہید ہو. یہ بچی اس کی بچی، یہ یتیم اس کی بیٹی ہے. وہ خاتون خوب رو، ایک چیخ ماری، اس کا بھی انتقال، شہیدوں کا اضافہ. یہ ظلم ہوا، اسی پہ بس نہیں کیا. اور کیا کہیں، 10,000 یا 12,000 کا لشکر دے کر یزید نے مدینہ منورہ میں چڑھائی کی. وہ مدینہ منورہ جہاں ہوائیں بھی ادب سے چلتی ہیں، جہاں فرشتے پر سمیٹ کر آتے ہیں، جہاں جبریل بھی پر سمیٹ کر آتے ہیں. 12,000 کا لشکر بھیجا، 3 دن تک مدینہ منورہ کی عورتوں سے زنا کروایا. اٹھاؤ تاریخ، یہ ہے یزید. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو اس نے گالیاں دی، کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ریاض الجنہ جہاں 2 رکعت پڑھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اس مسجد نبوی کی ریاض الجنہ میں گھوڑوں سے پیشاب کروایا، پاخانے کروائے. یہ ظلم کیا، کعبے کا غلاف چلوایا، یہ اس کا ظلم ہے. اللہ فرماتا ہے جو ظلم کرتا ہے ہم اس پہ پلٹ دیتے ہیں. جب یزید نے یہ ظلم کیا آل رسول نے بدلہ نہیں لیا. کیوں؟ اگر آل رسول بدلہ لیتے تو دنیا کہتی انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بدلہ لیا.
تو آل رسول کا اخلاق کیسے مشہور ہوتا, ان کا صبر کیسے مشہور ہوتا, ان کے خون کی برکتوں کی خوشبو لوگ کیسے سونگتے. تو قدرت نے کہا زین العابدین تو گھر بیٹھنا, باقر تو گھر بیٹھنا, بدلہ ہم لیں گے. کیوں؟ کیونکہ تم کریموں کی اولاد ہو, میں نے تمہیں کریموں کی اولاد میں پیدا کیا, لیکن میں منتقم بھی تو ہوں. اور پھر اللہ نے بدلہ لیا. اب سنو ظلم کا بدلہ کیسے ہوتا ہے. ایک بات, اب پوری داستان نہیں پڑھتا, صرف ایک بات یزیدیوں کا انجام پڑھتا آج, اس کو پھر کسی موقع کے لیے چھوڑتا ہوں. صرف یزید کا انجام سن لو. جب قدرت نے بدلہ لینا چاہا تو یزیدیوں سے بدلہ کس کو کھڑا کیا پتہ ہے؟ مختار ثقفی کو. جیل سے نکلوایا اس کو, اور پوری لمبی داستان ہے, اپنے بزرگوں سے سننا, علماء سے سننا. لیکن میں ایک بات, یزید کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. یزید تقریباً 8 یا 9 بیٹے چھوڑ کے مرا, ایک بیٹا بھی زندہ نہ رہا. نمبر 1. نمبر 2, اس کی خود کی بیویاں بھی اس کی موت کے بعد بیوگی میں اس کے ساتھ نہ رہی, دوسروں سے نکاح کر. خود اس کی بیوی جو بہت خوبصورت تھی, ام خالد, اس نے مروان کے ساتھ نکاح کی. یعنی یزید کی بیویاں بھی یزید کی نہ رہی, انہوں نے بھی یزید سے بھی بغاوت کر لی اس کی موت کے بعد. نمبر 1. نمبر 2, یزید کا جو 8-9 بیٹوں میں ایک بیٹا تھا, اس کا نام تھا معاویہ اصغر. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ علامہ ارشد القادری سے پڑھا. حوالہ یاد رکھنا. اور ارشد القادری میرے لیے حوالہ ہے, کیونکہ میں جانتا ہوں میری جماعت کا وہ ایسا عظیم عالم اور بزرگ ہے, بغیر حوالے کے انہوں نے ہوائی فائرنگ نہیں کی. غور سے سننا, غور سے سننا. حسینیت کسے کہتے ہیں اور یزیدیت کسے کہتے ہیں. معاویہ اصغر یزید کا بیٹا. یزید نے اپنے بیٹے کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میں تجھے اپنا جانشین بناؤ. تو معاویہ اصغر نے کہا جس تخت پر آل رسول کے خون کے چھینٹے ہیں اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا, اور میں تیری حکومت پر تھوکتا ہوں. علامہ ارشد القادری نے لکھا, اور اس نے یزید کے سامنے کہا یا حسین. یزید کے گھر میں یا حسین کا نعرہ قدرت لگواتی ہے. یہ ہے امام حسین. حسینیت یہ ہے, حسین کی اولاد نے یا یزید نہیں کہا, لیکن یزید کی اولاد سے خدا نے یا حسین کہا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سمجھتے کیا ہو؟ دنیا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو, ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں. یزید کو صدمہ ہوا کہ میرا بیٹا میرا نہیں, اور اس کے بیٹے کا خطبہ پڑھ دوں تو اچھوں کے ہوش ٹھکانے. سمجھ لو, پھر کسی موقع کے لیے ادھار چھوڑ جا رہا ہوں, اور ویسے اس کا خطبہ سننے کا تمہارے اندر حوصلہ بھی نہیں, اس کے لیے حوصلہ چاہیے. بس اتنی بات. بہرحال پھر یزید مرا کیسے؟ 2 روایتیں, ایک پڑھتا ہوں ایک باقی رکھتا ہوں. یزید تھا عیاش, بہت بڑا عیاش تھا. اس کے ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ افیئر تھا. میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں؟ عقد الفرید, یہ کتاب ہے. کیا نام ہے کتاب کا؟ نیٹ پر موجود ہے, جاؤ سرچ کرنا. بہت نیٹ کرتے ہو تو نیٹ پہ ہی بول رہا ہوں. ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ, بعض لوگوں نے کہا یہودی لڑکی, جو بھی تھی عیسائی یہودی تھی لیکن اہل کتاب تھی, اس لڑکی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلقات کا معاملہ. ویسے اتنا پاپی تھا بھائی, سوتیلی بہنوں کو تک وہ پاپ کی نظر سے دیکھتا, اور سوتیلی بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا, پھپھیوں کے ساتھ نکاح کو جائز سمجھتا تھا, خالاؤں کے ساتھ نکاح. کیا لوگ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں بھی؟ کون سی سازش ہے؟ پہلے لوگ اگر کھڑے ہوتے تو سمجھتا چلو بھائی یزید کی حکومت ہے, لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے مجبوری. اب کیا مجبوری ہے؟ اب کیا مجبوری ہے؟ بہت غوث پاک کہتے ہیں, غوث پاک کے امام نے تو یزید کو کافر کہا ہے. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے لوگوں پہ چھوڑ دیا. کافر کہیں گے تو ہم منع نہیں کریں,
ہمارے امام کہتے ہیں ہاں ہم نہیں کہیں گے، امام کہتے ہیں. کیوں؟ ماحول ایسا تھا. اور بلکہ ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے بزرگ علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شفیع کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ امام اعظم نے اس کو جو کافر نہیں کہا تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر اس کو کافر کہتے، توجہ، تو لوگ سمجھتے یزید فرعون جیسا ہے، یعنی ایک محدود تصور ہو جاتا. اگر اس کو کافر کہتے تو لوگ سمجھتے ہیں نمرود بھی کافر ہے، نمرود جیسا. اور آج کے دور میں اگر شفیع کاڑوی ہوتے تو شاید وہ یہ کہتے کہ اگر یزید کو امام اعظم کافر کہہ دیتے تو لوگ سمجھتے ہیں نتن یاہو جیسا، ہٹلر جیسا ہے، یہ وہ کہتے. لیکن تو ایسا کہتے تو محدود ہو جاتے، کیونکہ نتن یاہو کافر ہے مگر وہ قاتل ہے. کس کا؟ لوگوں کا. اور یزید قاتل ہے نبی کے گھر والوں. وہ مسجد کا قاتل، یہ کعبے کا قاتل. وہ مسجد کی بے حرمتی کر رہا ہے، یہ مسجد نبوی کی بے حرمتی کر رہا ہے. تو چونکہ یہ علامہ شفیع کاڑوی کہہ رہے ہیں، میں صرف ان کی بات نقل کر رہا ہوں، میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر رہا ہوں. تو یزید کا کفر ہلکا نہ ہو جائے، اس لیے امام اعظم نے کہا کہ اگر کافر کہوں تو اور کافروں کی طرح لوگ اس کو سمجھ کر چھوٹا موٹا گنڈا نہ سمجھیں. اس لیے کہا شیطان بھی تو کافر ہے مگر کوئی اس کو کافر کیوں نہیں کہتا؟ اس لیے کہ شیطان ایک اصطلاح ہے، جہاں ساری گندگی جمع ہوتی ہے اس کو شیطان کہتے ہیں، اور جہاں ساری گنڈا گردی جمع ہو اور شیطان بھی جس سے شرمائے اسے یزید کہتے ہیں. حکمت ہے بزرگوں کی. علامہ کاڑوی نے کہا میں اپنا کوئی موقف پیش نہیں کر، میں نے نقل کر دیا. اب سمجھے بات کو؟ ہاں، کیا کہہ رہا تھا کہ یزید جو تھا، علامہ خواجہ حسن نظامی نے لکھا اس کی اپنی سوتیلی ماں کو تک اس نے پاپ کی نظر سے دیکھا. ہاں، اما عائشہ صدیقہ کو گالی دی. اس نے جو گالی دی وہ تو میں بیان نہیں کرتا، اس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا. اور اما عائشہ کو گالی وہ دیتا ہے نا جو خود گالی کے قابل ہوتا ہے، کیونکہ عائشہ وہ ہے جس کا خطبہ اللہ کا قرآن پڑھے، تو اللہ تو کا قرآن تو خطبہ پڑھے اور گالی خور عائشہ کو گالی دے. سیدہ عائشہ وہ ہے جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، تو لوگ عائشہ کو گالی دے کر بتاتے ہیں کہ ہماری اوقات کیا ہے. اگر آج کی تاریخ میں بھی کوئی سیدہ عائشہ کو گالی دے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ یزیدیت سے کوئی نہ کوئی تیرا نسب ملتا ضرور ہے. ہاں، ورنہ میری ماں ام المومنین، مومنوں کی ماں، جس کی شان یہ ہے ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. عائشہ صدیقہ کی عظمت پر تو بات کروں گا کسی دن، ان کی عظمت پر مکمل کوئی تقریر کروں گا، کیونکہ آج کل وہ لڑکیاں جو خود بک رہی ہیں، جن کی مائیں بکی ہوئی ہے، وہ عائشہ صدیقہ کے کردار پہ بات کرے گی، ان کی عمر پہ بات کرے گی، ان کے نکاح پہ بات کرے گی. عائشہ وراء الورا کا نام ہے، عائشہ وراء الورا کا نام ہے. صدیقہ بنت صدیق ہے، اور وہ ہیں جو خدا کے محبوب کی محبوب ہیں. آقا فرماتے ہیں جیسے کھانوں کو سرید کو کھانوں پہ فضیلت ہے، ویسے عائشہ کو عورتوں پہ ایک جملہ سن لے حدیث کا. ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو. توجہ توجہ توجہ، اما عائشہ کی منقبت پڑھ رہا ہوں. ساری دنیا سے کہا میری اہل بیت سے محبت کرو، اور سیدہ فاطمہ سے کہا میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے. توجہ کریں، جس فاطمہ کی محبت سب سے طلب کی، اس فاطمہ سے کہا فاطمہ میرے لیے عائشہ سے محبت کر لے. یہ ہے عائشہ صدیقہ. کیا سمجھتے ہو عائشہ صدیقہ کو؟ اور جاؤ، بڑے بڑے ولی اور قطب اور ابدال سیدہ عائشہ کو نہ سمجھ سکیں. یہ آج کل کی چھوکریاں جو زنا کی پیداوار ہے، وہ سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا سمجھ سکیں؟ جاؤ
اپنا منہ دیکھو آئینے میں. سیدہ عائشہ کون شمع دل مشکاتن سینہ زجاجہ نور کا, تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور. بہرحال بات ختم کرنے لگا ہوں. تو یزید کا افیئر تھا, اور جس لڑکی سے اس کا ایک الفرید میں نے حوالہ پڑھ, جس لڑکی سے اس کا افیئر تھا اس کا بچپنے کا دوست تھا سرجون ابن منصور. چونکہ یزید اپنے ابا کے گھر نہیں پلا تھا, ابن کثیر کہتے ہیں کہ یہ پلا تھا کہیں اور. جہاں پلا تھا ابن کثیر نے لکھا, میں صرف نقل کر رہا ہوں. کس ماحول میں پلا؟ یہودیوں کے ماحول میں, نصرانیوں کے ماحول میں. اس کا بچپنے کا دوست ہے سرجون ابن منصور, جو عیسائی ہے یا یہودی ہے. اور کتوں سے کھیلنا, بندروں سے کھیلنا. یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں, اب ہماری عمر بھی اب اس قابل نہ رہی کہ کھل کے بات کریں, لیکن بس بچوں کو پتا چلے لڑکوں سے بدکاری اس کا محبوب مشکلہ. اور تو جو سوتیلی ماں کو جو پاپ کی نظر سے دیکھے, اس کا کردار میں کیا بیان کروں بھائی. کردار والے لوگ کبھی اہل بیت کو نہیں چھیڑتے. میں یزید کے جو والد بزرگوار ہیں میں ان کو تو کبھی کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, سوچ بھی نہیں سکتا. میرے نبی کے صحابے میں وہاں کوئی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ وضاحت کر کے کہہ رہا ہوں. لیکن اس کا خود کا کردار, اور اگر اس کا اور کھولوں نہ تو پھر بات بہت لمبی ہوگی. جتنا بھائی جان نے ٹائم دیا تھا میں اس سے بہت آگے بڑھ گیا, میں معذرت چاہتا ہوں, لیکن آپ سن لے ذرا تھوڑی دیر. تو وہ بدکار تھا لڑکوں کے ساتھ بھی. بندروں کا ناچ دیکھنا, جب سوتا تھا تو سرہانے شراب کے مٹکے رکھے رہتے. سرجون جو تھا ابن منصور, اس کا بچپنے کا دوست, اس کا سیکریٹری. جب وہ بادشاہ بنا نا, کوئی خلیفہ ولیفہ تو وہ تھا نہیں نا, ہم اس کو خلیفہ مانتے بھی نہیں. کیا گا خلیفہ؟ خلیفہ صدیق اکبر ہے. خلف سے سلف کا کردار پتا چلتا ہے. صدیق نے بتایا میں ایسا ہوں تو مجھے تیار کرنے والے آمینہ کے لال کی شان کیا ہو. ارے جو خلیفہ تھا وہ اہل بیت کو آنکھ نہیں دکھاتا تھا, حسن بادشاہ کو اپنے کندھوں پہ لے کے مدینے کی گلیوں میں گھومتا تھا. لوگ کہتے ابو بکر کیا کرے ہو, کہا میں تو اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں. خلیفہ ایسا ہوتا, سبحان اللہ. تو یزید کا دوست تھا سرجون ابن, اور بھی اس کے بہت سارے دوست تھے, ابھی ان سب کو کھولوں گا تو بہت ٹائم جائے گا. اچھا میں یہ جلدی بیان نہیں کرتا, وجہ بتاؤں کیوں؟ میرے امام کی اتنی خوبیاں ہیں کہ مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا وہ بیان کرتے کرتے اس کتے کی طرف آنے کا. ہاں لیکن بھائی جان نے مجھے آج کہا کہ تو بول اس کو, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یزید کا انجام اور یزیدیوں کا انجام کیا ہوا. میں اتنا لمبا گھوم پھر کے آیا کہ اب ٹائم نہیں رہا, لیکن بھائی جان کا یہ دیا ہوا عنوان اس کو پورا کر رہا ہوں. اس کے بہت دوست تھے, اس لڑکی کے ساتھ افیئر. اور اللہ کی شان, چونکہ یزید تھا بہت موٹا بدا, اس کے جسم پہ اتنے بال تھے جیسے سور پہ بال ہوتے. میں کوئی غصے میں نہیں کہہ رہا ہوں. ابن کثیر کو اٹھاؤ, ابن خلدون کو اٹھاؤ, ابن اسیر کو اٹھاؤ, تاریخ خلفاء امام سیوطی کو اٹھاؤ, یہ بڑی کتابوں کو اٹھاؤ تو دیکھو یزید کا حلیہ. وہ بہت موٹا تھا. موٹا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو رکوع و سجود نہ کر سکے, اس کا پیٹ ایسے لٹکا تھا, موٹا, اور سور کی طرح پورے جسم پہ. عمر زیادہ بھی نہیں تھی اس کی, تقریباً 39 سال کی عمر میں تو مر بھی گیا.